محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک طوائف کے کوٹھے پر رنگے ہاتھوں پکڑا۔ میں نے اسے بہت ذلیل کیا اور طلاق لے لی۔ طوائف نے مجھے بد دعا دی کہ تو کبھی سکھی نہیں رہے گی۔ کچھ سالوں بعد میری بیٹی جوان ہو گئی۔ اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا ڈاکٹر تھا اور بہت نیک تھا۔ شادی کی رات جب بیٹی رخصت ہو کر سسرال گئی تو اس نے مجھے فون کیا۔ وہ رو رہی تھی اور جو بات وہ کہہ رہی تھی اسے سن کر آسمان سر پر گرا۔ میں سر جھکائے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل سست روی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ویڈیو مجھے موصول ہوئی تھی میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر گئی تھی۔ میرے شوہر ایک کوٹھے پر عورتوں کے درمیان ناچ رہے تھے اور ان پر پیسے لوٹا رہے تھے۔ ایک عورت کے لیے یہ منظر دیکھنا بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میری 15 سالہ بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے اداس دیکھ کر وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور میرے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، امی کیا ہوا ہے؟ صبح سے آپ کو اتنا خاموش خاموش دیکھ رہی ہوں، کچھ تو بتائیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میری بیٹی بلا کی حسین و جمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ آج مجھے پہلی بار ایک بات یاد آئی تھی۔ اگر حسین چہروں کی طرح حسین نصیب بھی ہو جائیں تو واللہ زندگی جنت ہے۔ جو مرد اپنی زندگی میں کرتا ہے اسے بدلے میں وہی ملتا ہے۔ اپنی بیٹی کے ذریعے میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے چھپا لیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے تڑپ کر بولی، نہیں، تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ بے شک باپ کا کیا بیٹی کے آگے آتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن یہ کہتے ہی میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، جبکہ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے ہلکان لہجے میں بولی، امی بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ بابا جان نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اتنی اداس ہیں؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ دونوں کے درمیان بہت جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر گھر کا نظام ایسے ہی چلے گا تو ذہنی سکون کہاں سے ملے گا؟ میں پڑھائی میں بھی پریشان ہو رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آج آخری دفعہ تھا، میں وعدہ کرتی ہوں اب تمہاری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ تمہاری ماں کا تم سے وعدہ ہے۔ میں آج ہی سارے بندوبست کروں گی۔ بس بہت ہو گیا، بہت جھیل لیا میں نے گھٹ گھٹ کر، اب تمہارے باپ نے انتہا کی ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر بولی، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دوں گی جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوا ثابت ہو۔ اس کی بات سن کر میں بولی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، تم بیٹی ہو ان کی، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ اس کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں بتایا تو تمہیں بہت ٹھیس پہنچے گی۔ میری بات سن کر وہ بولی، تو کیا مجھے ابھی اچھا لگ رہا ہے آپ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھنا، وہ بھی بابا جان کی وجہ سے؟ اگر میری ماں میرے باپ کی وجہ سے روئے گی تو کیا وہ میرے رول ماڈل رہیں گے؟ ہر بیٹی کا باپ اس کا رول ماڈل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اگر اس کے باپ کا سلوک اس کی ماں کے ساتھ اچھا نہیں تو پھر کس بات کا رول ماڈل؟ آپ کو میری قسم ہے، بتائیں مجھے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر اپنا موبائل فون اٹھا کر میں نے اس کے سامنے کر دیا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ہی وہ میرا موبائل فون میرے ہاتھ میں تھما کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، بابا جان ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، یہ کسی نے جان بوجھ کر بابا جان کو بدنام کرنے کے لیے ایڈٹ کی ہے۔
بابا جان ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرے بابا ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے سمجھایا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے۔ بابا جان برائی کی طرف راغب نہیں ہو سکتے، یہ کچھ غلط ہیں۔ امی آپ اس کو دیکھیں، بابا کو دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ پلیز امی میری بات کا یقین کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، تمہارے بابا نشے میں ہیں، انہوں نے شراب پی ہوئی ہے اور عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر ناچ رہے ہیں۔ پتہ نہیں زندگی میں وہ کیا کچھ کر چکے ہیں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تمہارے بابا ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ بے اختیار مجھ سے دور ہوئی تھی اور ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، نہیں میرے بابا جان ایسے نہیں کر سکتے۔ امی وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں، انہوں نے مجھے ہمیشہ بتایا ہے کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، آپ اس کی جانچ کریں۔ بابا پر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، یہ ویڈیو آپ کو کس نے بھیجی ہے؟ جبکہ میں گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، اپنی بیٹی کے سوالوں کا جواب میرے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ ویڈیو میرے پاس ایک انجان نمبر سے پہنچی تھی، اس نے بھیجی تھی۔ کیوں بھیجی تھی؟ اس چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے صرف اور صرف اس چیز سے سروکار تھا کہ جس ویڈیو میں شخص ناچ رہا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی تھی لیکن بے وفائی نہیں۔ چند لمحے میں خاموشی سے کھڑی رہی تھی اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، اپنے آنسوؤں کو صاف کرو اور اپنے دل کو مضبوط کر لو، جس طرح میں نے کیا ہے۔ ہاں تکلیف ہو رہی ہے، دل پھٹ رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اور ہمیں اس حقیقت کو قبول کر کے چلنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے باپ سے طلاق لوں گی۔ یہ گھر میرے نام ہے تو ہمیں یہاں سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ تمہارے بابا جان اپنا سامان لے کر چلے جائیں گے، ان کے پاس بہت جائیداد ہے، انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مگر اب ہم ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہیں گے جو عیاش ہے۔ میری بات سن کر میری بیٹی بولی، آپ الگ ہو رہی ہیں کہ آپ ان کے بغیر رہ پائیں گی؟ آپ تو ان سے اتنی محبت کرتی ہیں، وہ میرے بابا ہیں، اگر آج میں ان سے خفا ہوں تو کل میں راضی ہو جاؤں گی، لیکن اگر آپ نے ان سے طلاق لی تو آپ کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، آج وہ مجھے بہت بڑی محسوس ہوئی تھی۔ 15 سال کی وہ مجھے کہیں سے بھی نہیں لگی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، امی یہ ایک حقیقت ہے، میں ان سے کتنا ہی خفا ہو جاؤں، ان کو کتنی ہی باتیں سنا دوں، لیکن ایک وقت کے بعد مجھے میرے باپ سے ملنا پڑے گا کیونکہ میں ان کا خون ہوں، لیکن آپ کا ہر رشتہ ان سے ختم ہو جائے گا۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ ایک دفعہ بابا جان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں کہ یہ قدم مت اٹھائیں، اپنی زندگی میں واپس لوٹ کر آ جائیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو اپنی زندگی کو ایک دفعہ پھر سے شروع کریں، اپنے لیے اتنا کٹھن فیصلہ نہ لیں۔ زندگی 2 دن کی نہیں ہے، زندگی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کو ساری زندگی اکیلی رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، تبھی آپ ایسا فیصلہ کریں گی، کیونکہ دوسری شادی کا آپشن آپ کے پاس اب نہیں رہا۔ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، دوسری شادی کا آپشن میرے پاس واقع ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی، کچھ وقت کے بعد میں اس کی شادی کے لیے کھڑی ہوں گی۔ میں خود بیمار رہتی تھی۔ اگر آپ کسی مرد سے شادی کرتے ہیں تو خود کو تندرست رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی بھی مرد بیمار عورت کو پسند نہیں کرتا۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی اور پھر سر ہلا کر بولی، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، مجھے جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ تمہارے بابا جان سے بیٹھ کر بات ضرور کروں گی، ان سے پوچھوں گی، اگر وہ اپنے یہ غلیظ کام چھوڑ دیں گے تو ہم سب بھول جائیں گے
لیکن اگر اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئے تو میں ان سے تمام تعلقات توڑ لوں گی۔ میری زندگی تباہ ہو جائے مجھے وہ بھی منظور ہے، لیکن میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی جس کے نزدیک عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ میری بیٹی میری باتیں سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ بند کمرہ کیے روئے گی، تڑپے گی، لیکن ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا۔ اسے بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کا باپ کتنا گھٹیا ترین انسان ہے۔ کافی دیر تک میں صوفے پر ہی بیٹھی روتی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ان معاملات میں اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی جب میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے ایک سخت نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور ان کے ڈگمگاتے قدم، بکھرے ہوئے بال اور لال سرخ آنکھیں ان کی رات جاگنے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ مجھے بول کر گئے تھے کہ آج ان کی کمپنی میں نائٹ ہے، ورکر کے ساتھ انہیں بھی ٹھہرنا ہوگا، لیکن ان کی ویڈیو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کون سی نائٹ لگا کر آئے ہیں۔ وہ بستر پر اوندھے منہ گر گئے تھے۔ ابھی میں نے ان سے کوئی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کی حالت صاحب بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ میں نے کچھ دیر انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں خاموشی سے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری بیٹی نے آ کر مجھے فورس کیا تھا کہ آپ بابا جان سے بات کریں، انہیں جگائیں، مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ میں حالات کو اب بہتر طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پورا دن انہوں نے سو کر ہی گزارا تھا۔ رات 10 بجے وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئے تھے۔ یقیناً ان کا ارادہ کوٹھے پر جانے کا ہی تھا، مگر اب میں ان کے سامنے کسی چٹان کی مانند کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مصروف انداز میں بولے، میں جا رہا ہوں، آج بھی نائٹ ہے، میں کل دوپہر تک واپس آؤں گا۔ تم عنایا کو اپنے کمرے میں ہی سلا لینا، اس کا خیال رکھنا اور اسے پیار کر دینا۔ میں اپنی بچی سے مل ہی نہیں پایا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی، کیونکہ آپ اپنا سارا وقت ان کوٹھے والی عورتوں کو دے رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کی بیوی اور بیٹی بیکار شے کی مانند ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے پر 12 بج گئے تھے۔ وہ کچھ بھی کہتے اس سے پہلے ہی میں مزید بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری پیٹھ پیچھے آپ گل کھلاتے رہیں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے سب پتہ ہے آپ کے دل و دماغ میں کیا شیطانیاں چل رہی ہیں۔ سچ سچ بتائیں، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو خوش نہیں رکھتی؟ کیا میں آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی؟ آپ کی ایک 15 سال کی بیٹی ہے جو کچھ سال کے بعد شادی کے قابل ہو جائے گی۔ کیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ اگر اتنی ہی جوانی آپ پر چڑھی ہوئی ہے تو دوسری شادی کر لیتے، یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر میرے شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، مجھے معاف کر دو، یہ سب مجھ پر جھوٹا الزام ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بے اختیار بولی، اگر جھوٹا الزام ہے تو معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ غلط بیانی تو میں کر رہی ہوں نا، تو پھر آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں نے فوراً ہی ان کی بات پکڑ لی تھی۔ وہ یکدم بالکل خاموش سے ہو گئے تھے اور پھر میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں پاگل ہوں، الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہوں، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بس دوست لے گئے تھے، وہاں میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، پلیز غصہ تھوک دو۔ ان کی بات سن کر بولی، میں ابھی آپ کہاں جا رہے تھے؟ سچ سچ بتانا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ابھی میں سچ میں کمپنی جا رہا تھا، یقین نہیں ہے تو تم ورکر میں سے کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں بولی، مجھے آپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کمپنی کے مالک ہیں، اگر آپ نہ بھی جائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، آپ یہیں رہیں گے اور مجھے یقین دلائیں گے
کہ اب آپ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کریں گے۔ میری بات سن کر وہ بولے، ہاں میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پاس رہوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ ان کی بات سن کر میں بولی، نہیں، مجھے اب بھی آپ پر یقین نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، اچھا مجھے صرف اتنا بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کوٹھے پر جاتا ہوں؟ ان کی بات سن کر میں بولی، یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، آپ صرف اس بات کی فکر کریں کہ اب آپ دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ میں سچ بتا رہی ہوں انور صاحب، میں آپ کو چھوڑ دوں گی، آپ سے تمام رشتے ناطے ختم کر لوں گی۔ آپ کی بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوچیں، چاہے اس کے بارے میں سوچیں، اچھے رشتے کے بارے میں سوچیں، ان گھناؤنی حرکتوں کے بارے میں نہیں۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ کافی دیر تک میں ان کو سمجھاتی رہی تھی۔ میں نے ان پر کسی بھی قسم کا طنز طعنہ نہیں کسا تھا، بلکہ انہیں بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھایا تھا۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک بول رہی تھی، زندگی دو چار دن کا نام نہیں ہے، زندگی گزارنا ایک بہت بڑی شے ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح ضائع کر دیں تو انسان ہونے پر افسوس ہونا چاہیے۔ میں اپنی زندگی کو اس طرح ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ میں بیٹے کی ماں نہیں تھی بلکہ بیٹی کی ماں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میری عنایا شادی کر کے اس گھر سے چلی جائے گی، پیچھے میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ مجھے میرے بڑھاپے کے بارے میں بھی سوچنا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی تحمل سے ہر ایک چیز کے بارے میں سمجھایا تھا۔ یہ کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو زندگی کتنی مشکل میں آ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کی روزی میں فرق پڑے گا، آپ کی اولادیں بیمار ہو جائیں گی، آپ کی بیوی آپ سے خفا رہے گی، آپ کے گھر میں نحوست آ جائے گی۔ زنا کتنا بڑا عذاب ہے، قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت تا حیات قائم رہے گی، اس لیے دنیا سے بہتر اپنی آخرت کو سنوارو۔ میری باتیں انہوں نے بہت پرسکون سے سن لی تھیں، اس لیے میں اب پرسکون ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس انسان کے دل و دماغ پر گناہ کی لذت سوار ہو جائے، اس کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے، وہ کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری رات ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے اسی سلسلے میں بات کرتے رہے تھے، اور فجر کی نماز ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ کر ہم گہری نیند سو گئے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ عنایا نے اپنے باپ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل نارمل طریقے سے اپنے بابا جان کے ساتھ برتاؤ کر رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہ ہم خود حل کر لیں گے۔ آپ اپنے بابا سے بالکل بھی بدسلوکی سے بات نہیں کریں گی، بلکہ بالکل نرمی سے پیش آئیں گی۔ میری بیٹی بہت ہی سمجھدار اور سلیقہ شار ہے، اس نے میری ہر بات کو اہمیت دی تھی اور اپنے باپ سے بالکل ویسی ہی رہی جیسے اس کا اور اس کے باپ کا رشتہ تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی الماری صحیح کر رہی تھی جب میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو ایک انجان نمبر سامنے جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ ابھی میں نے ہیلو ہی بولا تھا کہ جب دوسری طرف سے ایک عورت کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو میرے بھیجے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاؤ۔ تم کتنا بھی اپنے شوہر کی وفادار رہو، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ دغا ہی کرے گا۔ بہتر ہے آج تم اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کے کرتوت دیکھ لو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم کتنے گہرے خلا میں جی رہی ہو۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا تھا۔ میں ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد ایک نمبر سے
مجھے ایک میسج موصول ہوا تھا جہاں پر پرانے شہر کی گلیوں کا راستہ لکھا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہی بدنام گلیاں تھیں جہاں پر کوٹھا آباد تھا۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کیا مجھے اس پہر ان گلیوں کا رخ کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہ میرے لیے محفوظ تھا؟ میں ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آ گیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے دل و دماغ کی نفی کی تھی۔ نہیں، اگر واقعی میرے شوہر وہاں موجود ہوئے اور ان غلیظ حرکتوں میں ملوث ہوئے تب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی جگہ پر نہیں جا سکتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان لاکھ اختلافات سہی، لیکن میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی سے واش روم جا کر اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور باہر آ کر چادر اوڑھ لی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، مجھے شدید رونا آ رہا تھا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد میرے شوہر میرے ساتھ ایسا کریں گے، میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تھی جو اپنی کتابیں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی حیران ہو کر بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ میں فوراً سے بولی، آ رہی ہوں کام سے، تم گھر کا اور اپنا خیال رکھنا، واپسی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بولی، امی کیا ہوا ہے؟ آپ کافی اداس لگ رہی ہیں۔ اب تو بابا سدھر گئے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب دوبارہ اس جگہ نہیں جائیں گے، پھر آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جب چیزیں بگڑنے لگیں تو بہتر ہے کہ ان سے کنارہ کر لیا جائے۔ اس ڈر سے انسان کو نہیں رکنا چاہیے کہ آگے جا کر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ بروقت قدم اٹھا لیا جائے۔ میرے پاس ایک نمبر سے فون آیا ہے، تمہارا باپ اسی جگہ پر موجود ہے، میں جا رہی ہوں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے، اور اگر مجھے وہ وہاں ملے تو میں ان سے طلاق لے کر آؤں گی۔ میری بات سن کر عنایا روتے ہوئے بولی، میری امی ایسا مت کریں، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں بابا سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے بابا میری بات نہیں ٹالیں گے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ایسا نہیں کریں، خدا کے لیے میری بات کو سمجھیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، نہیں عنایا، اب حالات ایسے نہیں رہے کہ باتوں کو سمجھا جائے، اب حالات ایسے ہیں کہ فیصلہ لیا جائے۔ میں جا رہی ہوں، بس تم دعا کرو تمہارا باپ مجھے وہاں نہیں ملے، کیونکہ اگر وہ مجھے مل گیا تو دنیا کی آج کوئی بھی طاقت تمہارے باپ کو اور مجھے الگ ہونے سے نہیں روک پائے گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہے جا رہے تھے، مگر میں نہیں رکی تھی۔ دروازہ کھول کر میں گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی شدت سے دھڑک رہی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ مین روڈ پر پہنچ کر میں نے رکشہ کیا تھا۔ میں نے جب ایڈریس بتایا تو رکشے والے نے مجھے حیرانگی سے دیکھا تھا، مگر میری حالت کے پیش نظر اس نے سوال کرنے سے ہی گریز کیا تھا۔ اس نے کرایہ کافی مانگا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے مقام پر پہنچنا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ مجھے بدنام گلیوں کے نکڑ پر لے آیا تھا اور اب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، میں تمہاری شکر گزار رہوں گی اگر تم مجھے اس کوٹھے تک پہنچا دو۔ تم نے جو پیسے مانگے ہیں اس سے زیادہ دوں گی، اگر تم باہر ٹھہر گئے تو ٹرپل دوں گی۔ مجھے ابھی فی الحال مدد چاہیے۔ میری بات سن کر وہ بولا، بہن جی میں آپ کے ساتھ اندر تک چل لیتا ہوں، اندر رکشہ نہیں جا پائے گا، گلیاں پتلی پتلی ہیں، لیکن بہن جی آپ یہاں آئی کیوں ہیں؟ آپ نے تو مجھے کافی شریف گھرانے سے لگتی ہیں، یہ تو بہت ہی واہیات گلیاں ہیں۔ میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ ان گلیوں میں میرا شوہر ہے، یہاں سے تعلق ہمارا
ہی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں بول پائی تھی اور خاموشی سے رکشے سے اتر کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ رکشے والا میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا اسے روک دوں، لیکن شاید اس وقت مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ گلیوں سے گزر کر ہم بڑی گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ سامنے ہی وہ بڑا سا کوٹھا موجود تھا۔ سامنے ہی کئی لڑکیاں نامناسب لباس پہنے کھڑی تھیں۔ شرم سے میری آنکھیں جھک گئی تھیں، لیکن کیا کرتی، مجبوری ایسی تھی کہ میں ٹھہر نہیں پائی تھی اور اس رکشے والے کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر خود اندر چلی گئی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی اور ساتھ ہی گھنگرو کی چھنکار۔ میرا دل رو پڑا تھا، میرا شوہر ایسی جگہ پر ہے، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں جب دروازہ عبور کیے مین ہال میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا تھا کہ میرا پورا وجود حصوں میں کٹ گیا ہو، کیونکہ میرا شوہر واقعی ہی بیچ میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کئی لڑکیاں حصار بناتے رقص کر رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کر ہی ایک عورت کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ میں تڑپ کر چلائی تھی، انور صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری آواز گونجنے کی دیر تھی کہ اسی پر تمام موسیقی بند ہو گئی، ڈھول کی تھاپ کو روک دیا گیا۔ میرے شوہر بھی اپنے دھن سے باہر آ گئے تھے۔ وہ پلٹے تھے اور مجھے دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ارد گرد رقص کرتی ہوئی لڑکیاں فوراً ہی ان سے دور ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں ان کے قریب چلی گئی تھی اور ان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ میرے وجود کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا۔ جس انسان کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی، جس انسان کے لیے میں نے اپنا آپ ہار دیا تھا، وہ انسان اپنے لطف کے لیے ایک ایسی جگہ پر آیا ہوا تھا جہاں سے گزرنا ہم شریف زادے گناہ سمجھتے ہیں۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولے، تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کی حقیقت۔ جبکہ میں دھاڑتے ہوئے بولی، میں کیا سنوں آپ کے منہ سے حقیقت؟ تمام حقیقت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ انور صاحب، انسان کے پاس دولت ہو تو اس دولت کو وہ اچھے راستے پر بھی لگا سکتا ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ سراسر گناہ ہے، اور میں ایک گناہ گار کی بیوی نہیں کہلانا چاہتی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے اور بیٹیوں کے باپ ہمیشہ سر جھکا کر ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ میری بیٹی کے نصیب میں مسائل پیدا نہ ہو جائیں، اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کی بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا ہے۔ میری بات سن کر وہ دھاڑ کر بولے، میری بیٹی کا نام یہاں مت لو، یہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میری بیٹی کا نام لیا جائے۔ میں غصے سے بولی، کیا یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہوں، عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر رقص کر رہے ہوں؟ آپ کو حیا شرم نہیں آئی؟ بس میں اب آپ سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ جیسے انسان کے منہ لگوں۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے دیں، میں اس رشتے کو یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بس ختم سب کچھ۔ میری بات سن کر اچانک وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، دیکھو ایسے مت کرو، میں معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اور میں اب سے ایسے بالکل بھی نہیں کروں گا۔ تو مجھے معاف کر دو، ہم یہاں سے چلتے ہیں، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں بولی، نہیں، اب سب ختم، میں عنایا کو بتا کر آئی ہوں۔ اگر اس کا باپ مجھے اس غلیظ جگہ پر ملا تو اس سے میں طلاق لے کر آؤں گی۔ مجھے آپ ابھی کے ابھی طلاق دیں۔ میں نہیں رکنا چاہتی آپ سے کسی قسم کا رشتہ۔ آپ نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم ابھی غصے میں ہو، تم ابھی یہاں سے چلو، میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ میں فوراً سے بولی، کیا بتائیں گے؟
آپ کی حقیقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ بات کو مزید مت دیں، مجھے طلاق دے دیں، رشتہ ختم کریں، میں اپنے راستے اور آپ اپنے راستے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر میرا ہے، وہیں پر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں، لیکن اب آپ کی اس گھر میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا سامان لیں گے اور آپ کسی بھی فلیٹ میں یا اپنے کسی بھی گھر میں جا کر رہ سکتے ہیں۔ خدا نے آپ کو بہت نوازا ہے، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو خدا نوازتا ہی کیوں ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو تو ایک پھوڑی کوٹی بھی نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ طلاق دے مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر بولے، تم ابھی غصے میں ہو، چلو یہاں سے۔ جبکہ میں اچانک بولی، اگر آپ نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی بیٹی کی تربیت ایسی کروں گی کہ وہ بھی انہی کوٹھوں پر نظر آئے گی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے بولے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رشتہ رکھا جائے۔ میں بار بار بول رہا ہوں، میری بات سن لو، میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں کہ میں یہاں پر یہ کیوں سب ہوں، لیکن تم نہیں سننا چاہتی تو مت سنو۔ لیکن جو بات تم نے کہی ہے، اب میں تمہارے ساتھ واقع ہی نہیں رہوں گا۔ میں انور مبین اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ختم ہم دونوں کے درمیان رشتہ، سب ختم ہو گیا۔ نہیں آؤں گا اب میں تمہارے سامنے کبھی بھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلے گئے تھے، جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انگوٹھے کے ذریعے میری اپنی پوری جان جسم سے نکلتی جا رہی ہو۔ میں ابھی اپنا غم مناتی، اچانک ہی ایک لڑکی میرے قریب آ گئی تھی اور میرے دونوں بازوؤں کو تھام کر جھنجھوڑ کر بولی، تو کبھی سکھی نہیں رہے گی، یہ میری بد دعا ہے، تو تل تل مرے گی، تجھے کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں حیران ہو کر اس کی پشت دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا تماشا ہے۔ کافی دیر تک میں بالکل سن وہی ہو کر کھڑی رہ گئی تھی، اور پھر اپنے آنسو صاف کیے باہر آ گئی۔ کونے پر وہی رکشہ ڈرائیور کھڑا ہوا تھا۔ میں بے جان حالت میں اس کے پاس جا پہنچی، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے مجھے اپنے رکشے میں بٹھائے میرے گھر کے پاس اتار چکا تھا۔ میں نے اس کو کرایہ دینا چاہا تو اچانک اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری بہن، میں نے سب دیکھا جو تمہارے ساتھ ہوا، خدا تمہیں صبر جمیل عطا کرے، جاؤ آرام کرو، سمجھو ایک بھائی نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا تھا، جبکہ میں روتی سسکتی اپنے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ میری بیٹی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے روتا بلکتا ہوا دیکھ فوراً ہی میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ میں اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا، تمہارا باپ وہی نکلا، آج وہ سب ان کوٹھے کی عورتوں کے ساتھ تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے طلاق لے لی ان سے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہتے کہتے میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میری بیٹی مجھے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں بکھرتی جا رہی تھی۔ اگر انسان مر جائے تو اگلے کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر زندہ ہو اور اس سے دور ہو جائے تو صبر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کافی دیر تک میں اور میری بیٹی ایک دوسرے کو سمیٹ کر روتے رہے تھے، اور پھر میں نے ہمت کی تھی، کب تک میں اس طرح رو رو کر اپنا آپ اور اپنی بیٹی کا وجود ہلکان کرتی رہتی۔ میں نے اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا ہے، اپنا آپ سنبھال لو، اب ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، اب ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تمہارے باپ نے وہی کیا جو اس کے دل میں تھا، اب سمجھو میں ہی تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں ہوں۔ فی الحال میں تمہیں تمہارے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گی، اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو تو پھر میرا ساتھ چھوڑ دو، میں اکیلی رہ لوں گی۔ میری بات سن کر میری بیٹی بولی، میری امی،
ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ بابا جان نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ نے نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور بیٹیاں بے شک باپ کی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کی روح ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ کافی دیر تک میری بیٹی مجھے اپنی باتوں سے بہلاتی رہی تھی، لیکن اب کہاں بہلنا تھا، اب تو دکھوں کا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ اگلے روز ہی میرے شوہر کے 2 ملازم ان کا سامان سمیٹ کر لے گئے تھے۔ میں نے بھی کسی چیز سے نہیں روکا تھا۔ ہاں، میرے شوہر کا ایک پیغام دے کر چلے گئے تھے کہ بے شک میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، ہم دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن میرا تعلق میری بیٹی سے ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرے گی، مگر میں اس کی زندگی میں موجود تمام اخراجات اٹھاؤں گا، اس کی پڑھائی کے اخراجات، اس کی شادی کے اخراجات، دوا دارو کے اخراجات۔ میں نے کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے۔ بیٹی کے تمام فرائض ادا کرنا باپ کا ہی حق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری اپنی کچھ دکانیں تھیں جس کا کرایہ مجھے ملتا تھا، نوکری کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہی تمام معاملات حل ہو جاتے تھے، اور پھر ہمارا خاندان اثر و رسوخ اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی کرایہ دار نے مجھے اتنا زیادہ پریشان نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی وغیرہ فوراً ہی میرے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم تمہارے شوہر سے بات کرتے ہیں، ایسے کیسے اس نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ مگر میں نے ان دونوں کو منع کر دیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب مجھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا ہے، اور میری بیٹی اپنے باپ سے پیار کرتی ہے۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس حادثے کو پورے 7 سال بیت چکے تھے۔ میری بیٹی 22 برس کی ہو گئی تھی۔ مجھے اب اس کی شادی کی فکر ستانے لگ گئی تھی۔ ایک دن اس دوران میرے شوہر نے ایک دفعہ بھی ہم سے رابطہ نہ کیا۔ بس ہر مہینے وقت پر میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں اس کے اخراجات کے پیسے آ جاتے۔ اسی میں سے میں نے کئی پیسے جوڑے تھے جو اس کی شادی پر خرچ کرنے کا میں ارادہ رکھتی تھی۔ میرے بھائیوں کی بدولت رشتہ بہت ہی آسانی سے مل گیا تھا۔ لڑکا ڈاکٹر تھا اور بہت ہی اچھی فیملی تھی۔ آج میری بیٹی کا نکاح تھا۔ گھر میں کافی گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد آج مجھے میرے سابقہ شوہر کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ کاش وہ اپنی بیٹی کے اس خوبصورت دن پر اس کے ساتھ ہوتے، کاش وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے، اس کے نکاح نامے پر اپنے ہاتھوں سے دستخط لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ جیتے جی اپنی بیٹی سے دور تھے۔ میری بیٹی کا دل آج بھی کافی اداس ہو رہا تھا۔ ہر بیٹی کے لیے یہ دن بہت ہی خوشی کا اور بہت ہی تکلیف کا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ہمسفر شامل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نام کے آگے سے اس کے باپ کا نام ہٹا کر اس کے شوہر کا نام لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہر بیٹی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنی بیٹی کی تمام ذمہ داریاں ایک باپ کی طرح پوری کی تھیں۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کا اس سے پوچھا تو وہ خوب روئی تھی۔ دبی دبی آواز میں اس کے منہ سے ایک ہی الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ میرے بابا جان کو بلا دیں، میرے بابا جان کو بلا دیں۔ میرے شوہر کی ان حرکتوں کی سب سے بھاری قیمت میری بیٹی نے ادا کی۔ باپ کے ہوتے ہوئے باپ کے لمس سے وہ محروم رہی تھی، مگر میں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ قبول ہے، بولتے وقت اس کے وجود کے ساتھ ساتھ میرا وجود بھی کپ کپا اٹھا تھا۔ میری بیٹی آج اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ ارادہ ابھی صرف نکاح کا تھا، لیکن میری بیٹی کے سسرال والوں نے رخصتی کا شور کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے میری بیٹی آج ہی رخصت کرنی پڑی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنے گلے سے لگا کر
دور کرنے پر ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن یہ دستور دنیا ہے، بیٹی پرایا دھن ہے، اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے میری بیٹی ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی، اور میں بس اس کی جاتی ہوئی کار کو ہی دیکھتے رہ گئی تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے کافی سنبھال لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی میری بیٹی کو رخصت ہوئے 1 ہی گھنٹہ گزرا تھا جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے فون یس کر کے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے میری بیٹی کی آواز گونجی تھی۔ میں نے حیرت سے نمبر دیکھا تھا، یہ نمبر تو کسی اور کا ہی تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، روتے ہوئے بولی، امی میں بات کر رہی ہوں، آپ کی بیٹی۔ میں فوراً سے بولی، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، جس انسان سے میری شادی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں، بابا کا ستیلا بیٹا ہے، یعنی ان کی دوسری بیوی کا بیٹا۔ کیا آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی تھی؟ میں فوراً سے بولی، تم کیا بول رہی ہو، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ بولی، میں کسی اور کے پاس نہیں، بابا کے پاس آئی ہوں۔ وہ طلاق جو آپ کی اور بابا کی ہوئی ہے وہ بے معنی ہے، وہ مجبور تھے، انہوں نے آپ کو طلاق مجبوری کے تحت دی تھی۔ بابا جان کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ دراصل بابا جان کو کوٹے پر اس لیے لے کر گئے تھے تاکہ اس کی جگہ کو بند کروا سکے، لیکن وہاں کی مالکہ نے انہیں گھیر لیا اور ان کو بلیک میل کر دیا، اگر انہوں نے آپ سے رشتہ ختم نہیں کیا اور وہ پراپر اس کوٹھے کے حصہ دار نہیں بنے تو میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ان کے کئی گروہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، مجھے اغوا کر کے مجھے ایسے ہی کسی کوٹھے کی زینت بنا دیا جائے گا۔ جس عورت نے آپ کو بد دعا دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ میں فوراً سے بولی، ہاں ہاں یاد ہے۔ وہ مزید بولی، اسی عورت نے بابا سے دوسری شادی کی، اور آج جس کی میں بیوی ہوں وہ اسی عورت کی اولاد ہے۔ بابا کو اسی عورت نے اس دردناک جگہ سے نکالا تھا اور بری طرح سے وہاں پر پھنس گئے تھے۔ اس دن بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، بلکہ بے ہوشی کی حالت میں ہی انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی۔ ان کا دل و دماغ بالکل بند ہو کر گیا تھا۔ میرے بابا بے قصور ہیں، اور جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ ہاں، اس نے اتنا ضرور کہا ہے کہ میں آپ کو سچائی بتا دوں تاکہ آپ بابا سے ایک دفعہ مل لیں کر ان سے اتنا کہہ دیں کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بابا جان بہت دکھ تکلیف میں ہیں، امی مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی ہو، اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ میں نے اس لڑکے کی بہت اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کی تھی، اتنی بڑی سچائی میری آنکھوں سے کیسے اوجھل رہ سکتی تھی؟ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں بالکل خاموش رہی تھی، اور پھر صرف اتنا بولی تھی، تم بس اپنا گھر بساؤ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ مجھے اس چیز پر پچھتاوا نہیں، لیکن آج میں پچھتاوے کی انتہا پر تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور موبائل فون بند کر دیا۔ میرے نصیب میں تنہائی لکھی تھی جو مجھے مل چکی تھی۔ 2 دن کے بعد میں اپنی بیٹی کے گھر گئی، اور جب واقعی میں نے اپنے شوہر کی حالت دیکھی تو میرا دل رو پڑا تھا۔ میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ بے قصور ہیں، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ آپ نے سامنے نہ آ کر بھی اپنی بیٹی کا حق ادا کیا ہے، اور جو نکاح آپ نے کروایا ہے میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنے بیٹے سے کہنا میری بیٹی کا خیال رکھے۔ جبکہ میں اپنی بیٹی کو پیار کیے میں واپس آ گئی تھی، مجھے اپنی زندگی سے صرف ایک سبق ملا ہے، انسان جب تک پوری جانچ پڑتال نہ کر لے، ہر پہلو پر نظر ثانی نہ کر لے، تب تک کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہر بار ایک طرف کا دکھایا ہوا سچ نہیں ہوتا، انسان کو سکے دونوں پہلو پر نظر ڈالنی چاہیے، اور جو لوگ پہلوؤں کو دیکھ کر زندگی کے فیصلے کرتے ہیں وہی سب سے بہتر انسان ہوتے ہیں۔ میں
مگر خوش ہوں، مگر میری بیٹی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ مجھے صرف اور صرف اسی کی فکر تھی۔ میرے بھائی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، میں اس گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو میری فکر کرتے ہیں، مگر میں اب بھی خوش ہوں، کیونکہ اگر زندگی میں آپ کے یہی لکھا ہے تو آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ بے شک ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔